بہرحال آپ حضرات نے بہت پہلے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ کسی حد تک اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سال جو ہے وہ آخری ہے، اور اس میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کا مطلب اب کوئی کام نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کام جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ کام کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا ہے، کام جو ہے وہ اب شروع ہو۔ اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فارغ ہو گئے تو بس وہ فارغ ہی ہو جاتا ہے۔ تو سند فراغ یا سند فضیلت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم پر اعتماد اساتذہ کو ہو گیا، اور یہ آئندہ جا کر کچھ ڈھنگ کا کام کر سکیں گے جو انہوں نے یہاں سیکھا۔ طالب علم جو ہے وہ زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم باکمال ہو گئے، فاضل ہو گئے، تو فارغ کا بھی تو مفہوم ہوتا ہے اور فاضل کا بھی، حضور سے بھی فاضل ہوتا ہے اور ایک فضل سے فاضل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم فاضل ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضور سے فاضل ہو گئے اور وہاں آدمی کی ترقی رک جاتی ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی جہالت اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں، ابھی تو ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو یہ چیز بھی رہ گئی، لہذا یہ احساس ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی ہیں، اور ہم اب صحیح طریقے پر اس کو پڑھیں گے بھی، اور جس مقصد سے پڑھا ہے اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائیں گے بھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ جب فارغ ہوئے تو 14 ساتھی تھے، اور اس موقع پر جلسہ بھی ہونے والا، اور یہ اعلان ہوا تھا کہ وزراء کو دستار بھی باندھیں۔ تو عام طور پہ دستار وغیرہ میں تو بہت خوشی ہوتی، لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہماری دستار بھی بندھے گی، بڑی ہماری رسوائی ہوگی، ہم نے پڑھا لکھا تو کچھ ہے۔ تو یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں گئے، حضرت تھانوی نے وہ کیفیت لکھی ہے، چھتے میں کمرہ ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب تو حضرت تکیے میں یوں ہاتھ رکھ کر سامنے کتاب میں پڑھ رہے، اور میں دیر تک کھڑا رہا تو آپ نے توجہ نہیں کی، تو ایک 2 منٹ لکھا ہوں، 2 منٹ کے بعد دیکھا، کہنے لگے اچھا کیوں آئے ہو، آؤ بتاؤ۔ تو کئی لوگ تھے، تو حضرت تھانوی نے بات سنی کہ حضرت جلسہ ہو رہا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ ہماری دستار بھی باندھی جائے گی، تو ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، جب یہاں سے یہ ہو جائے گا کہ یہ دارالعلوم کے فارغ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اچھے عالم ہیں، ہمارے اندر کچھ ہے نہیں، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ میاں اشرف علی تم کو تو یہی کہنا چاہیے، لیکن ہم دستار بھی باندھیں گے اور یہ اعلان بھی کریں گے کہ یہ 14 طلبہ اس سال یہاں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں یا عالم ہوئے ہیں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی بھی مسئلے میں گفتگو کر لے، مناظرہ کر لے، بحث کر لے۔ تو حضرت تھانوی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ کے سامنے آپ کو اس لیے یہ احساس ہے اور یہ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بڑے عالم قابل ہوں گے، یہی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں، اساتذہ کے سامنے ہو تو یہ احساس ہے۔ جب آپ لوگ باہر جاؤ گے تو پھر تم ہی کیوں ہو،
تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ لکھا ہے کہ اساتذہ بزرگوں کی دعا کے نتیجے میں 12 اللہ کام لے رہا ہے، لیکن ہم گئے تھے نماز بخشوانے اور روزہ گلے پڑے کہ وہ مناظرے کی بھی تیاری کرو، کوئی بھی مناظرہ کر سکتا ہے۔ تو اساتذہ کو جب اعتماد ہوتا ہے تو یہ اس لیے تواضع اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تواضع کے ساتھ پھر ساری صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور پہلی چیز اس میں یہی یہ طالب علم اپنے کو فارغ یا عالم نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ ہم تو پڑھنے کی راہ پر لگے ہوئے زندگی بھر پڑھنا۔ پھر دارالعلوم نے جو پڑھایا ہے، کس لیے پڑھایا ہے، اسی کام میں اپنے آپ کو لگا۔ سینکڑوں ہزاروں مدرسے ہیں ملک میں اور دنیا میں، لیکن دارالعلوم دیوبند کا فیض جتنا عام ہوا اور دارالعلوم کے فضلاء نے اسلام کی حفاظت و اشاعت، علوم اسلامیہ کی تدریس، عام مسلمانوں کی اصلاح، فرق باطلہ کے تحفظ، اور جس وقت جس خدمت کی ضرورت پڑی فضلاء نے وہ خدمات انجام دی ہیں، اور یہ کسی اور ادارے کو یہ توفیق نہیں۔ اس میں بانیوں کے اخلاص کا بڑا دخل ہے کہ انگریز ملک پر قابض ہو چکا تھا، دینی تعلیم کا نظام ختم ہو گیا، مسلمان بہت بے سر و سامان اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور برطانیہ میں پارلیمنٹ میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب عیسیٰ مسیح کا جھنڈا پورے ہندوستان پر، بر صغیر پر لہرائے۔ تو ساری تیاری ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلص مشائخ بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں دینی تعلیم، بچوں کی تربیت، مسلمانوں کی حفاظت اور اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے جو مخلص بندے تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہی دیوبند نے آگے بڑھایا۔ بیچ میں کچھ وقفہ ہو گیا تھا تھوڑی دیر کا، بعد میں وقفہ بھی ختم ہوا، وہی کام علماء دیوبند نے کیا۔ ان کا اخلاص اور ادارے کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے طے کیا وہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے اصول اشتگانہ میں نظر آتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی ہو یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہو، ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حضرت مولانا یونس صاحب بڑے محدث سہارنپور کے رہے، وہ لکھ رہے تھے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی کا کیا کام ہے، چند رسالے لکھ دی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سن کر کسی نے مجھ سے نقل کیا تو مجھے غصہ اتنا ہے کہ سارے اکابر ملک کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں کسی بھی طبقے کے، سب حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے فضل و کمال اور ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ چند رسالے لکھی، چند رسالے جو حضرت نانوتوی کے ہیں، حالانکہ وہ کسی ایک رسالے کو پڑھ کر سمجھنے کے لائق نہیں ہو، سارے کون ہے مجھے معلوم نہیں، اس میں نام نہیں، لیکن حضرت نانوتوی کے جتنے رسائل ہیں شاید وہ ایک بھی نہیں پڑھ سکتا نہ سمجھ سکتا، قابلیت جو ہے یہ ہوگی، تبصرہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت نانوتوی ہوں، حضرت مولانا گنگوئی ہوں، بعد میں حضرت شیخ الہند ہوں، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی ہوں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند کسی ایک حکیم الامت کو پیدا کر کے بند ہو گیا ہو
یا کسی ایک شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو تیار کر کے ختم ہو گیا ہوتا، یا کسی علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد یہ نہ رہے، یا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے بڑے مفتی فقیہ اور محدث کے بعد دارالعلوم کا کام چاہے آگے نہ بڑھتا تو بھی کافی تھا۔ یہ ایک ایک شخصیت جو ہے وہ اپنی جگہ علم و عمل کا پہاڑ۔ تو دارالعلوم کو جو مقبولیت ہے ان بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے۔ پھر دارالعلوم کا جو نصاب ہے اس نے دنیا بالکل شامل نہیں رکھی۔ ایک شخص جو خالص عالم بننا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنا چاہتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو نصاب ہونا چاہیے وہ دارالعلوم دیوبند نے اپنایا۔ نصاب تو پرانا تھا لیکن اس میں معمولات کی بھرمار کی، اس کی اصلاح کی ہے ہمارے اکابر، اور جو نصاب بنایا اس کی بنیاد جو ہے وہ حدیث، قرآن اور حدیث پہ ہے۔ تو قرآن میں لیتفقہوا فی الدین کہا گیا اور حدیث میں ہے العلم الثلاثہ، آیۃ محکمہ و سنت قائمہ و فریضۃ عامہ۔ لہذا علم تین چیزوں کا نام، غیر منسوخ آیتیں، معمول بہا حدیثیں، اعتدال پر مبنی فقہ، اور یہ دین کے اصول۔ یہ 6 علوم ہیں جو اصلاً علوم شرعیہ، باقی جو علوم ہیں وہ دوسرے۔ اس لیے ساری دنیا میں اسلام کو صحیح سمجھنے اور اسلام کی صحیح تشریح کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں۔ اسی لیے قوم نے دارالعلوم پر اور اس کے فضلاء پر ہمیشہ اعتماد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر حالات کتنے ہی خراب رہے ہوں، ہمارے اکابر نے وہ کردار ادا کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اينقص الدین وانا حی، کیا ہمارے رہتے ہوئے دین میں کمی یا قطر جمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی بھی موقع پر دارالعلوم کے اکابر نے حکومت کے ذمہ داران یا اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں، کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ اور یہ لوگ اس میں فرقہ پرست عناصر بھی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ جو عصری تعلیم کے لوگ ہیں وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں۔ وہ ذہن کیا ہے کہ ملک میں علامہ اقبال کی تعبیر کہ ملا کو پلٹنے مت۔ اب علامہ اقبال نے اور پہلے کہا تھا کہ دنیا کی جو بری طاقتیں ہیں کیا چاہتی ہیں، تو اس کی ترجمانی انہوں نے کی تھی کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال، کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال۔ تو آج ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو یہ مولوی مولانا لوگوں سے خالی کرو، اور اگر یہ مولوی مولانا سے علاقہ خالی ہو گیا تو ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے دوسرے موقع پر کہا کہ یہاں جو مسجدوں میں اس وقت مکتب تھے، مدرسے تھے، تو ان کے دوست نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو سرکاری اداروں میں بدل دینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا جو مدرسے اور مکتب جہاں جہاں ہیں ان کو رہنے دو، اور جو مولوی ملا ان میں پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے دو۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ مکتب نہ رہے، اگر ملک سے دینی نظام تعلیم کا خاتمہ ہو گیا تو وہ سب کچھ ہوگا جو میں اس بین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ
800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن قصر حمرا اور چند تاریخی عمارتوں کے سوا مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر دینی تعلیم یہاں سے ختم ہو گئی تو یہاں کا حال بھی یہی ہوگا کہ لال قلعہ، تاج محل اور دلی کی جامع مسجد کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان یہاں نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر اسلام یا مسلمان موجود ہیں تو یہ دینی تعلیم کی برکت۔ آج پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو بر صغیر کہتے ہیں، پورے بر صغیر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دینداری ہے، مسلمان موجود ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، شرعی لباس ہے، اسلام اور شاعر اسلام کا ادب ہے، تو یہ صدقہ ہے اسی دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کے اکابر کا، دارالعلوم کے نیز پر قائم مدرسوں کا، تبلیغی جماعت کا، جو بھی دارالعلوم کی دین ہے۔ اس لیے دارالعلوم نے وہ خدمات انجام دی ہیں کسی صلے اور کسی بدلے کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ مقبولیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے، ایسے نہیں ملتی، کوشش سے نہیں ملتی۔ جب اکابر کے انداز پر اخلاص کے ساتھ کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت ادا کرے۔ اور دارالعلوم کے نہج پر باہر بھی مدرسے قائم ہیں، اور جن مدرسوں کا جتنا نظام دارالعلوم سے قریب ہے وہ اتنے ہی کامیاب ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی صحیح تشریح کے لیے، اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے، اور اسلام اور مسلمانوں کی صحیح خدمت کے لیے جو نصاب یا نظام دارالعلوم کا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں رہ کر آپ کو اتنا نہیں ہوتا، لیکن ملک میں اور دنیا میں جب نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دارالعلوم کی خدمات۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ تعلیم یہاں سے مکمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے اکابر کو جس طرح آپ نے دین سمجھا ہے، اسلام سمجھا ہے، کئی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان شخصیات کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام کے نقل کے عمل کو دیکھ کر لوگ حضور کے عمل کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ صحابی نے عمل کیا تو حضور نے یہ کیا ہوگا یقیناً۔ اسی طرح ہمارے جو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا ہے، سنتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم آپ کے پاس ہو، پھر صحابہ کرام سے عقیدت ہو، ان کے حالات بھی آپ جانتے ہو، پھر جو پورے سلسلے میں اہل حق مشائخ ہیں، علماء ہیں، ائمہ اربعہ سے لے کر اس کے بعد تک، ان سب کے حالات بھی پڑھنے چاہیے۔ تو قرآن کا مطالعہ ہو، تفسیر کا، حدیث کا، صحابہ کی زندگی، انبیاء کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، پھر اہل حق علماء کی تذکرے اور سوانے بھی آپ پڑھیں۔ تو صحیح اسلام کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہو، پھر صحیح اسلام پر حملہ آور جو طاقتیں ہیں پھر آپ کو انہیں بھی سمجھنا ہو، اور بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہی سب کام آپ کو کرنا ہے کہ جو علم اور علم کا اور عمل کا ہتھیار دیا گیا ہے اور اخلاق کا، اسی سے آپ حالات کا مقابلہ کریں۔ چونکہ آخری درس ہے اور بہت سی باتیں حضرت سے کہنی چاہیے،
بڑے اساتذہ کہتے رہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی کہنی ہے، میں نے بھی پڑھا حضرت شیخ مولانا نورالزماں صاحب علیہ دامت برکاتہ جو الحمدللہ حیات ہیں، البتہ عالم ہمارے شیخ بھی، تو ان کا ایک رسالہ ہے دستور السالکین، اس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بڑے صاحب کشف تھے اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے، ان کا شعر انہوں نے اس میں نقل کیا ہے جو اس وقت میں سنانا چاہتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت۔ سمجھ میں آیا؟ فارغ ہونے کے بعد دستار فضیلت ملتی ہے، اس میں طلبہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ دستار فضیلت جو ہے وہ علم نبوت حاصل کرنے کی ایک توثیق اور سند۔ اب علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی چاہیے، اور وہ نور نبوت جو ہے وہ عمل سے آتا ہے اور مشائخ اور بزرگوں سے تعلق قائم کرنے پر آتا ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ علم تو الحمدللہ آپ کو آ رہا ہے، آتا رہے گا، اسی کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے کسی وقت کے کسی بھی بزرگ جس طرف میلان ہو اسے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ علم جب زیادہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی بڑائی آ جاتی ہے، کبھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے قابل ہیں، کبھی نفس جو ہے وہ بہت سر ابھارتا ہے۔ تو ان سب کا جو علاج ہے وہ صوفیہ اور مشائخ کے ہاں ملتا ہے کہ وہ نفس کو رگڑتے ہیں۔ تو علم سے تو نفس موٹا ہو، ہم تو بڑے عالم ہیں، سارے لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، لیکن مشائخ کے یہاں جب آپ جائیں گے تو وہ نفس کو رگڑیں گے، اس سے اصلاح ہوگی، اس سے کبر، نخوت، گھمنڈ اور دوسرے اخلاق ذمیمہ ختم اور اخلاق حسنہ پیدا ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر فاضل یہ سمجھے کہ ہمیں کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں بہت سے کام آپ کریں گے، ایک کام درس و تدریس کا بھی ہے، اور اگر اللہ اس کا موقع دے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ اہم کام ہے، کیونکہ یہ کار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم و تشریح، اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ اس لیے پڑھنے کے بعد اگر تدریس کی خدمت انجام دینے کا موقع ملے تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں، پھر اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کا موقع نہیں۔ تو تدریس ایک اہم کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس کے لیے یہ سمجھیں کہ جو طلبہ آئیں گے وہ ہمارے پاس قوم کی امانت ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمۃ سناتے تھے کہ جب میں فارغ ہو کے جانے لگا تو حضرت علامہ بلیاوی علیہ الرحمۃ جن کے ہاں وہ بحیثیت خادم رہے ملاقات اور دعا کے لیے حاضر ہوئے اور نصیحت کی درخواست کی، تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب مطالعہ کر کے پڑھا، علم آئے۔ پھر فرمایا کہ طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا، یہ تدریس کی ذمہ داری بھی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا، طلباء تم سے محبت کریں اور سنت کی اتباع کرنا، عوام میں بھی تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ تدریس کی زندگی کے لیے یہ تین نصیحتیں بہت جامع ہیں، اور حضرت علامہ تو بہت ہی بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے قابل تھے، اور دریا مقبوضہ کر کے بات کو پیش کرتے۔ دوسرے حضرات ایک آدھ گھنٹے میں جو بات کہیں وہ 5-10 منٹ میں کہتے ہیں، اتنا کمال ان کو حاصل۔ اور جس آدمی کو علم پر جتنا عبور ہوتا ہے وہ اتنی
اتنی ہی جلد اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ بعض حضرات ہوں گے جو تجارت کریں گے، وہ بھی اچھی چیز ہے، سنت میں تجارت کے ساتھ بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، اور تجارت کے ساتھ بھی آپ علم سے اپنے آپ کو لگائے رکھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ تاجر ہیں لیکن کسی مدرسے میں آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھائیں، تدریس سے ہی صلاحیت بنتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے تھے، تو حضرت شیخ الہند ان کو رخصت کرنے اسٹیشن تک تشریف لے اور فرمایا کہ مولوی حسین احمد پڑھانا مت چھوڑو، ضرور پڑھانا، چاہے ایک ہی طالب علم ہو۔ چنانچہ مسجد نبوی میں جو درس کے حلقے لگتے ہیں اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا حلقہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور 16-17 سال تک آپ نے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس کیا، اور علم ایک تازہ تھا۔ یہاں تشریف لائے تو علامہ کشمیری کے بعد صدر مدرس ہونا یا شیخ الحدیث ہونا کوئی آسان نہیں تھا۔ علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے درس کا انداز ہی بدل دیا، اتنا تحقیقی درس پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اتنا انہوں نے شروع کیا۔ اب اس کو قابو میں رکھنا، نبھانا بڑا مشکل تھا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہی تھے کہ علامہ کشمیری کے تابعیت چلے جانے کے بعد یہاں انہوں نے مسند تدریس سنبھالی اور بہت باوقار انداز میں انہوں نے پڑھایا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ طلبا کو بھیج دیتے، جہاں بھیج دیا ساری زندگی وہیں کھپا دی۔ وہ مشہور روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابان نے اس کو بیان کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس کے جو راوی ہیں، کیا نام ہے ان کا، سلمی، وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، حجاج کے زمانے سے لے کر اب تک، وہ 60-70 سال ہو گئے۔ تو ایک حدیث انہوں نے پڑھی، روایت کی، اب اس پہ عمل کے لیے وہ وہی کے ہو کر رہ گئے، قرآن ہی پڑھاتے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا مصداق جہاں ایک بڑا مفسر ہے، بڑا قاری ہے، بڑا محدث ہے، وہی مکتب پڑھانے والا استاد بھی ہے۔ مکتب میں جو استاد پڑھاتا ہے وہ سب سے پہلے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جتنے اساتذہ نیچے سے اوپر تک ہیں وہ سب اس کا مصداق بنے۔ اور آج کل کی ایک بات ہے جو کئی جگہ میں خاص پروگراموں میں رہا ذمہ دار ہوں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو فضلاء آج کل کے ہیں ان میں شوق تو بہت ہے، بڑا عالم بننے کا، لیکن ایک تو وہ کوئی مکتب پڑھانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مکتب بہت چھوٹا کام، دوسرے کوئی گاؤں میں جانا نہیں چاہتا، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پڑھائیں جہاں بڑا مدرسہ ہو، بڑی سہولیات ہوں، بہت آرام بھی ہو۔ تو اگر پہلے لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں زیادہ آرام ہو، بڑی تنخواہ ہو، اگر شیخ مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت نانوتوی کا، حضرت شیخ الاسلام کا، اور خود اپنا بھی اور دوسرے بہت سے اکابر کے واقعات لکھے کہ بڑی بڑی تنخواہیں ان کے پاس آئیں، پیشکش آئی کہ آپ یہاں آؤ، یہاں ہزاروں تنخواہیں، ہزاروں روپے آپ کو ملیں گے، یہاں معلوم 10-20 روپے، 150 روپے مل رہے، مگر کابر نہیں گئے، حضرت نانوتوی نہیں گئے، حضرت مدنی نہیں گئے۔ اگر یہ گئے ہوتے تو نہ یہ حضرت نانوتوی بنتے، نہ حضرت مدنی بنتے، نہ ان کو کوئی جانتا ہے۔
لیے کہ پیسے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ان کا جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، اللہ نے یہ مقام ان کو اسی لیے دیا، اسی لیے انہوں نے یہ ساری پیشکش ٹھکرا دی. تو یہ بھی ایک بات ہے جو ہمارے فضلاء کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. تنخواہ پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، خدمت پیش نظر ہونی چاہیے. پھر یہ ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ ضروریات کا خیال رکھ کر تنخواہ بھی اچھی دے. تو آج بھی اتنا سب ترقی کے بعد مدرسوں میں آنے والے جو لڑکے ہیں وہ 3-4% ہوتے ہیں. تمام مسلمانوں میں ان کے جو بچے ہیں 3-4% مدرسوں میں آتے ہیں. جو حکومت نے کمیٹی بنائی تھی اس نے یہ جائزہ لیا، اور یہ 3-4% کے علاوہ جو بچے ہیں کچھ اسکول میں جاتے ہیں، کچھ گھومتے رہتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں. مدرسے میں 3-4% جو آتے ہیں یہ اوپر جاتے جاتے کم ہو جاتے ہیں، 1-2% ہی رہ پائیں گے. تو پوری ملت کا جو سرمایہ ہے بچوں کا، اس کا 2-3% مدرسوں میں آتا ہے. اتنی ساری ترقی کے بعد اب یہ حال ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے فضلاء اپنے علاقوں میں جائیں اور دین کا کام کریں، اور جہاں جہاں مدرسے نہیں ہیں مدرسے قائم کریں، مکتب قائم کریں. مکتب کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں اگر دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہے، تو اس میں مکتب کی کرامت ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ مکتب کی کرامت یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی. ویسا فیضان نظر نہیں ہے. اب تو مکتب ہی کو تیار کرنا ہوگا کہ وہاں سے اچھے نتائج نکلیں. تو ایک بات یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے جو فضلاء ہیں وہ چھوٹے مدرسوں یا مکاتب میں جا کے خدمت نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. اور یہ معلوم نہیں کہ ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، ترمذی پڑھا رہے ہیں، اس میں اللہ ہمیں ثواب زیادہ دے گا، اور جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ. اس کا تعلق جو ہے اخلاص سے، بڑی کتاب سے نہیں. اور جس وقت جس خدمت کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پڑھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی فضیلت اس کی ہے، کبھی اس کی ہے، کبھی اس کی ہے، کبھی اس کی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ جس وقت جس طرح کے دین کی خدمت کی ضرورت پڑی انہوں نے وہ خدمت انجام. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام اور اپنے جو مشائخ ہیں حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور پھر اکابر دیوبند، ہم ان کے نام لیوا ہیں. لہذا ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا بھی چاہیے. اسی طرح کوئی بھی کام آپ کریں تو ایک تو پڑھا ہوا آدمی ہے اور ایک بے پڑھا لکھا آدمی ہے. 8-10 سال 15 سال پڑھ کر اگر آپ غیر علمی لائن میں لگے ہیں تو بھی آپ کو مطالعہ جاری رکھنا چاہیے. روز قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہی آپ دیکھیں، حدیث کا 1-2 صفحہ پڑھ لیں. حضرت مولانا خان صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کی طرح بخاری شریف کی بھی تلاوت کرتا تھا روز. بہت اچھے عالم تھے، لیکن ان کے ساتھیوں میں ان سے بھی قابل کچھ لوگ رہے ہوں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو یہاں بخاری پڑھانے کا موقع ملے. تو مولانا جو خود سنایا میں نے براہ راست ان سے سنا. اس لیے حدیث کا بھی کچھ حصہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں جو سب سے معتبر مجموعہ ہے، بڑی کتابیں تو اپنی جگہ پر، وہ مشکات شریف
زیادہ مشکات شریف کی ایک حدیث پڑھ لو، ترجمے پہ غور کر لو، اختلافیات اور فقہیات اس کو چھوڑ دو۔ یا یہ ہے کہ اردو ترجمے کے ساتھ حدیثیں ان میں سب سے بہتر جو ہمارے اکابر نے اردو حدیثوں کا ترجمہ کیا تلفیۃ الحدیث ہے، اور حضرت ماں بدر عالم صاحب کا ترجمان سننا ہے، یہ سب کتابیں بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ تفسیروں میں معارف القرآن دیکھیے، اور تفسیر عثمانی جو ہے وہ تمام تفسیروں سے فائد ہے، وہ تمام تفسیروں کا نچوڑ ہے، کوئی اردو کی ایسی تفسیر نہیں جو اس سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو اور جو اس سے زیادہ معتبر ہو۔ تفسیر عثمانی آپ پڑھیے، معارف القرآن پڑھیے، اور کبھی کبھی بیان القرآن بھی پڑھا کیجیے تاکہ دماغ کے دریچے کو کھلے، کچھ سمجھنے کی کوشش ہو، اس سے علم ملتا ہے۔ علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ اردو کتابوں میں علم نہیں ہے، لیکن جو بیان القرآن میں نے پڑھی تو اس میں بہت علم مجھے نظر آیا۔ تو یہ اپنے اکابر کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ پھر کوئی بھی کام آپ کریں، اگر امام ہیں بہت سے امام بنتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم شیخ العزیز نہیں بن چکے، مفتی اعظم نہیں بن سکے، تو چلو امام ہی بن گئے۔ امام جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری قوم اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہاں آپ کو درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنا ہے، درس قرآن۔ جو بھی امام ہو، کسی ایک وقت ایک آیت پڑھ کر کے اس کا سارا مطلب بیان کرو، ترجمہ کرو۔ تو یہ جو عوام ہیں، یہ سارے ہم اکابر کی جو خدمات فرماتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ میں عوام بھی رہتے ہیں، کیونکہ اگر عوام نے دارالعلوم کے قائم ہونے کے لیے پیسے نہ دیے ہوتے یا مدرسوں کو پیسے نہ دیتے تو یہ کہاں سے کام کرے؟ تو یہ ٹھیک ہے، تجویز اکابر کی ہے، مگر خاکہ وہ بناتے ہیں، اس میں رنگ بھرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ عوام تیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ العوام کالانعام، ان کی خدمت بھی ضروری ہے، ان کی دینی ضروریات بھی پورا کرنا چاہیے، بغیر چندہ لیے کبھی کبھی دین کی بات کہنے کی چاہیے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ مدرسوں میں جو پہلے اصلاحی جلسے ہوتے تھے اب وہ سب چنداوی جلسے ہو، ہمارا وقت چندہ ہو، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ آپ کریں، جلسہ جو ہے وہ جلسے کے انداز پہ کرنا چاہیے، جس سے یہ نہ معلوم ہو کہ چندے کے لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت سی باتیں ہیں، کیا باتیں ہم سے کی جائیں، سب بہت ساری باتیں تو آپ کے ذہن میں خود آ رہی ہیں، یہ کچھ اشارے میں نے یہ سوچے، اب اس میں کئی چیزیں آ چکی ہیں۔ ایک چیز جو آج کل زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، مسلمان نوجوان، وہ بھی دین سے غافل اور دینی تعلیم سے غافل، اور انٹرنیٹ وغیرہ نے تو اس کو اور زیادہ بہت سی چیزوں میں حد درجہ گمراہ کر دیا۔ تو نوجوانوں کی طرف بھی توجہ وزراء کی کرنی چاہیے، دین ان تک کیسے پہنچے۔ یہی کام نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے رہیں، یہ بھی ایک کام ہے، لیکن بہت سے کاموں میں ایک کام یہ ہے، اور بہت سے دین کے کام اور ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور آج کل ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ جیسے وہ انگریز نے چاہا تھا کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، ایسے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کو ان مولویوں سے خالی کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے بیکار ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدرسے بہت کارآمد ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ مولانا لوگوں سے ڈرتے ہیں، کھاتے ہیں کہ اگر یہ
یہ اسی طرح کام کرتے رہے تو مسلمان کو اسی طرح یہاں بیکار رہے گا، زندہ رہے گا۔ ہم جو تجاویز جب پلاننگ کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مدرسے بیکار ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ یہ مدرسوں کے کارآمد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ لوگ مدرسوں کے خلاف الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کا نظام بدل دیا جائے۔ جیسے پڑوسی ملک میں ایک ذمہ دار نے کسی سے مشورہ کیا کہ ہمارے یہاں مولویوں نے تو ناک میں دم کرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ازہر والوں سے مشورہ کریں۔ تو ازہر والوں نے مشورہ کیا کہ مدرسوں کا نصاب بدلو، سرکاری انگریزی تعلیم داخل کرو۔ جو مفتی تیار ہوگا وہ اسلامی مفتی نہیں ہوگا، وہ سرکاری مفتی ہوگا۔ آپ جو کہیں گے وہ کرے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی بات وہ کہے گا۔ سوچ کر آئے کہ بہت اچھا ہے، ہم جلدی کر لیں گے، مگر جب وہاں آئے تو وہاں جو لوگ موجود تھے ہمارے اکابر کے شاگردوں کے شاگرد اور آج بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ یہاں نہیں چلنے والا۔ انہوں نے مدرسے کا الگ وفاق بنا لیا، مدرسے کی نگرانی میں عصری تعلیم بھی کر دی، جو تربیت اور جو تہذیب وہ مسلمان بچوں علماء کو دیتے رہے وہ جاری رہی، اور یہ علماء پہلے سے زیادہ اور مفید ہو گئے اور ان کا کوئی داؤ نہیں چلا۔ یہاں بھی انہوں نے یہی چاہا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدرسے ہمارے بہت کارآمد کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں لگنا چاہیے، اور جو بھی خدمت آپ کریں دینی جذبے سے ہونی چاہیے۔ اس میں ایک کام یہ بھی ہے جو آج کل کی ضرورت ہے۔ آج کل عام لوگوں کو طلبا کو تو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملک میں سینکڑوں ہزاروں نہیں پورے ملک کو اگر دیکھیں تو لاکھوں مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ اب وہ انجام ہے مخلوط تعلیم۔ زیادہ مسلمان جو خاندان ہیں اچھی حالت میں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو انگریزی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن مخلوط تعلیم ہے، غیر مسلم لڑکا بھی اسی میں جا رہا ہے، لڑکی بھی جا رہی ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور اگر وہ پردہ گھر سے پہن کر نکلتی بھی ہے تو وہ باقی نہیں رہتا، پھر معلوم ہوا کہ یہ اسکول کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح کے تعلقات ہو جاتے ہیں، پھر لڑکی کا ذہن ہی خود ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ تھک جاتے ہیں کہتے کہتے، مگر وہ تو غیر مسلم ہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے منصوبہ بندی یہ کر رکھی ہے کہ ہر مسلم لڑکے اور لڑکی کو بے دین بنانے پر لاکھوں روپے ہم خرچ کریں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین کا کام بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت ہونا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھ کر آپ سوچیں اور پڑھیں۔ شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ دادوں کا جو مزاج ہے اور یہی دین کا بھی مزاج ہے وہ ہے اعتدال۔ لہذا اپنے ذہن میں، اور قرآن نے ہمیں امت وسط بھی کہا، اپنے دین میں ذہن میں اعتدال پیدا کریں۔ قرآن و حدیث کی تشریحات میں دیکھیں کہ ہر حکم میں کس طرح اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جو فاضل ہوتا ہے اس میں جوش بہت ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کہیں بھی چاہے ہم نے کسی غیر مسلک والے سے بات کی، ادب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو آپ جو بات بھی کریں اس میں ادب مربوط ہونا چاہیے، چاہے مخاطب عام آدمی ہو یا انگریزی پڑھا ہوا ہو یا کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا کوئی آپ سے بڑا ہو، سختی یہ نہیں چلتی۔
اور حدیث میں ہے کہ نرمی، حضور نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے شان ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جب کس چیز میں آتی ہے تو شان ہو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو اپنے لب و لہجے کو نرم رکھیں، کوئی بھی بات اپنے لوگوں سے کہیں یا دوسروں سے سختی نہیں ہونی چاہیے۔ سختی ہوگی معاشرے سے آپ کٹ جائیں گے، ایسا کوئی آپ کی بات نہیں سنے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں جماعت کا کام بہت ہے، اور دین کے پھیلانے اور دین پر جمانے میں جہاں مدرسوں کا کام بہت اہم ہے، مدرسے میں تو 3-4% لڑکے آتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو دین اور اعمال و عقائد پر جمانے میں جماعت کا بھی کردار ہے، اور جماعت میں دعوت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی طریقہ بہت سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے فضل اعمال جہاں بھی رہیں دعوت کے کام میں جڑنا بہتر ہے، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے انتشار پیدا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کچھ کام نہ کریں، گھر بیٹھے رہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مسجد میں جا کے ایک ایسی تقریب پیدا کر دی کہ عوام میں انتشار پیدا ہو گیا، یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے انتشار پیدا کرنے سے بچیں، اور ہر چیز میں اپنے اکابر اور بڑوں کو بڑا سمجھیں، اور دارالعلوم اور اساتذہ سے ربط بھی رکھیں۔ ایک چیز کی کمی جو میں محسوس کرتا ہوں بہت دنوں سے کہ فضلہ کا دارالعلوم سے تعلق نہیں ہوتا، اور دوسرا پہلو بھی ایسی ہی افسوسناک ہے کہ دارالعلوم کا بھی اپنے فضلہ سے تعلق نہیں ہے۔ آج ضرورت تھی کہ یہاں فضلہ کی ایک تنظیم ہوتی، ہر فاضل کے بارے میں دارالعلوم میں ریکارڈ ہوتا، ہر فاضل جب یہاں سے جائے تو اس کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، آپ کو فلاں کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو ایک تنظیم فضلہ کی ہر بڑے ادارے میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہاں بھی قائم ہوئی تھی مگر وہ ویسی بڑی بھی جیسی تھی۔ اس لیے دونوں طرف سے بات، تو جب یہاں یہ کام ہوگا تو ہوگا، بہت سے کام ہیں ابھی، لیکن آپ کو دارالعلوم سے اور اپنے اساتذہ سے جڑ کر رہنا ہے، اور اپنی عوام سے بھی جڑ کر رہنا ہے۔ اس کے لیے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے عوام کے کام کرنے پڑیں گے جو دین کے کام۔ لہذا چاہے اذان دینا ہو، چاہے امامت ہو، چاہے تدریس ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے بہت سے لڑکے جو انگریزی اداروں میں جا کر کچھ اور ڈگریاں لیتے ہیں وہ بھی دین کا اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں، تو وہ بھی عوام سے ربط رکھیں، عوام کے فائدے کی بات کریں، اور دارالعلوم دیوبند نے جو کچھ سکھایا ہے ہمیں، ہم ان کو سامنے رکھ کر دین کی خدمت کی کوشش کریں، اور اپنے اکابر کی نقل اور محاکات کریں۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے جو واقعہ بیان کیا وہ مجھے بہت اچھا اس موقع پہ لگتا ہے کہ ایک بہروپیہ جو شکلیں بدل بدل کے آتا، تو بادشاہ عالمگیر علیہ الرحمٰن کے پاس آتا تھا شکل بدل کے، انہوں نے کہا تھا جب میں تمہیں نہیں پہچانوں گا تب پیسے دوں۔ اب وہ شکل بدل کے آیا، حضرت عالمگیر نے دیکھا کہ تو فلاں ہے، جا پیسے نہیں۔ اب وہ یہاں سے چلا ادھر MP وغیرہ میں یا کہاں گیا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمٰن کا بھی ادھر دورہ ہوتا رہتا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں بہت ایک بڑے بزرگ آئے تھے، تو حضرت نے کہا چلو ملتے ہیں، گئے، ملاقات ہوئی، اس کے حالات کو ایک آدھ جائزہ لیا، وہ کہنے لگے ہاں یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بزرگ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی تھیلی پیش کی، بہت زور سے ڈالا، کہ دنیا دار سمجھ رکھا لے جائے یہاں سے، تو آپ کو یہ سمجھیں گے تو واقعی بزرگ ہے۔ جب وہ واپس ہوئے دروازے پہ پہنچے تو پیچھے پیچھے وہ بھی آیا کہ حضور انعام دی، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیوقوف اتنا بڑا انعام میں دے رہا تھا تم نے لیا نہیں، اب یہ چند پیسے لینے آیا ہے۔ تو جو بات اس نے کہی وہ سنانا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں جن لوگوں کی
जिन बड़ों की, जिन बुजुर्गों की नकल कर रहा था, वो नकल कच्ची और अधूरी रह जाती। अगर मैं पैसा ले लेता तो उनकी सही जिंदगी यही है कि लाखों रुपए पेश किए, उनको लिया नहीं। तो ये चीज होनी चाहिए कि हम जिन बुजुर्गों के नाम लेवा हैं, जिन अकाबिर का नाम लेते हैं, जिनका दम भरते हैं, उनकी सच्ची नस्ल हमारे अंदर होनी चाहिए। एक शेख थे, शायद सईद हलवी नाम होता है, हज़रत मालिमिया साहब ने उनका वाक़या लिखा है कि वो सबक पढ़ा रहे थे। उस वक्त जो खलीफा था, अमीर था, वो बड़ा जालिम, वो मस्जिद में आया मुलाकात की। हजरत पांव फैलाए हुए, पांव के पास ही जगह थी, वहीं बैठे, पांव समेटा भी नहीं। जो लोग थे वो बहुत डरे कि आज तो आखिरी दिन मौजूदा ये बख्शेगा नहीं। लेकिन वो गया, बाहर से एक बड़ी थैली देखी। तो बुजुर्ग ने ये कहा कि उनसे ये कहो कि अल्लज़ी यमुद्दु रिजलैहि ला यमुद्दु यदैहि। जो आदमी अपने पांव फैलाता है बादशाह की तरफ, खलीफा की तरफ, वो उसकी तरफ हाथ नहीं फैलाता। इसलिए हम तुम्हारे इस चंद पैसों के मोहताज नहीं हैं। तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि इस्तिग़ना हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे अकाबिर की जो इम्तियाज़ात हैं उसमें खुलूस, इलाहियत, इस्तिग़ना, रुसूख फिल इल्म, इत्तिबाए सुन्नत, तवाज़ु, खिदमत खल्क़, ये हमारे अकाबिर के इम्तियाज़ात हैं। अपने अंदर जितना भी हो सके इसको पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सब बातों पे अमल करने की तौफीक फरमाए। और जो नसई शरीफ पढ़ने वाले हैं या जो और लोग हैं, अल्लाह ताला इसके सब मकासद को पूरा करे और सबको जिंदगी के आखिरी सांस तक दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और एक बात ये भी है कि जो मैंने कह दिया कि जो भी कभी गलती वलती हो जाती है तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और सही हमें याद करने की तौफीक अता फरमाए। तलबा को किताब के इम्तिहान और जिंदगी के सब इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। और ये जो पर्चियाँ जिन्होंने दी हैं